علیکم، پروگرام کیپٹل ویو کے ساتھ میں ہوں ناہید چودھری. اور ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس پہلگام جو ایک فالس فلیگ آپریشن ہوا انڈیا کی جانب سے، اس کے بعد سے جو سچویشن ہے جس طرح سے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور آج کی جو بڑی ایک اہم سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے ایک بڑی اہم پریس بریفنگ کی ہے، اور اس میں انہوں نے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے بڑے واضح اور ناقابل تردید ثبوت پیش کیے ہیں. اور جو چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں اس کے مطابق بھارت پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، لیکن پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں. بھارت معصوم شہریوں اور فوج پر حملہ کرنے کے لیے دہشت گردوں کو بارودی مواد فراہم کر رہا ہے. اور جس طرح سے انہوں نے جو ویڈیوز جو آڈیوز انہوں نے سنوائی اور جو ساری چیزیں سب لوگوں کے جو نام بتائے دہشت گردوں کے، ان کے ہینڈلرز کے، اب اس کو کسی طور پر جھٹلانا جو ہے وہ ناممکن ہے. جہلم میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. جہلم بس سٹینڈ پر 2.5 کلو گرام کا بم برآمد ہوا ہے، اور یہ آبویسلی یہ سب چیزیں جو بتائی گئی، دہشت گردوں کے ہینڈلر کا نام سکھوندر ہے جو بھارتی فوج میں صوبیدار ہے. DGISPR نے یہ بھی ہمیں بتایا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہینڈلرز کی واٹس ایپ چیٹ جو ہے وہ بھی پکڑی گئی ہے. موبائل ڈیٹا جو ہے اس کا فرانزک جاری ہے. بھارتی ساختہ ایک ڈرون بھی پکڑا گیا، اور اس کے علاوہ 10 لاکھ روپے بھی برآمد ہوئے ہیں. بلوچستان سے لاہور تک جو ساری دہشت گردی کا یہ ایک پورا ہمیں نظر آ رہا ہے سیکوینس. اس میں میجر سندیپ ورما جو ہے وہ اپنی کال میں اس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے. اب جو پاکستان کی طرف سے ناقابل تردید قسم کے ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں کہ بھارت ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، اس کے جواب میں ابھی تک بھارت نے کوئی ہمیں اگر اسی ہم فالس فلیگ آپریشن کی بات کریں پہلگام کی، اس کا بھی کوئی ثبوت ابھی تک پیش نہیں کیا گیا ہے. اس اٹیک کے جو کہ انہوں نے خود کروایا، اس کے 5 منٹ کے بعد پاکستان پر الزام دھر دیا گیا. اس کے بعد کی جو ساری صورتحال ہے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہے ہیں، جس طرح سے ان کا جو انڈین میڈیا ہے جس طرح سے پاکستان پر الزامات لگاتا رہا بغیر کسی ثبوت کے، وہ سب کے سامنے ہے. پاکستان کے بہت سارے چینلز، یوٹیوب چینلز جو ہیں ان کو وہاں پر بین کر دیا گیا ہے تاکہ سچائی شاید بھارتی عوام سے چھپ جائے اور وہ اس پر آواز نہ اٹھائیں. حالانکہ بھارتی عوام جو ہے وہ تمام تر سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور اس پر وہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں. پھر ان کے بہت بڑے بڑے پروگرامز میں جو وہاں پہ ٹورسٹ موجود تھے، جو انہوں نے وہاں پر کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے ان کی مدد کی اور کس طرح سے ان کو وہاں پر ان کو جب وہ زخمی تھے ان کو طبی امداد پہنچائی. تو ان تمام تر چیزوں کو بھی کٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو ان کا پروپیگنڈا ہے وہی دنیا تک پہنچے. لیکن اب سچویشن بہت تبدیل ہو گئی ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ آج کے پروگرام میں ان تمام تر چیزوں کو ڈسکس کریں. چیزیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے، لیکن آغاز ہم کریں گے DGISPR کی جو اس وقت پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے حوالے سے. یہ کتنی اہم پریس کانفرنس ہے. جو میرے ساتھ اس وقت پینلسٹ موجود ہیں ان کا انٹروڈکشن میں آپ سے کرا دیتی ہوں. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں رشید صافی صاحب، اس کے علاوہ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، اور اس کے علاوہ شرنیلا امار صاحبہ اور ہمایوں خان صاحب اس وقت مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. آغاز کرتے ہیں صافی صاحب سے. صافی صاحب، اس پریس کانفرنس کے حوالے سے یہ جو پریس بریفنگ ہوئی ہے اس میں جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں، جو آڈیو سنوائی گئی ہیں اور جو چیزیں بتائی گئی ہیں، کتنی اہم یہ پریس کانفرنس ہے؟ شکریہ ناہید. بالکل چشم کشا حقائق بیان کیے ہیں آج DGISPR نے، اور جو ملک دہشت گردی کا واویلا مچا رہا تھا اور پاکستان پہ الزامات لگا رہا تھا، آج خود وہ بالکل عیاں ہوگی یہ بات کہ بھارت ہی اس خطے میں دہشت گردی کا کرتا دھرتا ہے. اور جو اسپیشلی جو عبد المجید کیس ہے جو جہلم کے قریب بہت بڑی دہشت گردی کے مقصد کے لیے جس کو تعینات کیا گیا تھا، جو صوبیدار سکھوندر سنگھ کا جو ذکر ہوا، اور ذکر ایسا نہیں ہوا جو پہلگام حملے کے حوالے سے بھارت کے دفتر خارجہ اور بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی نے جو الزامات لگائے ہیں پورے ثبوتوں کے ساتھ، یعنی آڈیو سنائی گئی، وہ جو ان سے برآمد کی گئے ڈرون، ان سے برآمد کی گئی کرنسی، وہ تمام چیزیں جو ہے آج میڈیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے. اگر بھارت میں ہمت ہے تو ان ناقابل تردید ثبوتوں کا وہ جواب دے. اگر نہیں ہے تو پھر یہ تسلیم کرے کہ بھارت
اس پورے خطے میں پراکسی کا ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فادر آف دا پراکسی ہے، تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی، اور مودی جو ہے اس کا اور اجیت ڈول جیسے لوگ جو ہے وہ اس پورے آپریشنز یا پورے پروسیس کے ان کے سرغنہ ہیں. تو یہ تمام چیزیں بھارت کے لیے اب پریشانی کا سبب ضرور بنیں گے. ایک تو انہوں نے غلطی یہ کی ہے، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بتایا، کہ پہلگام حملے کے فوراً بعد پاکستان پہ آنکھیں بند کر کے الزامات کی بوچھاڑ کرنا، جس کی تردید نیو یارک ٹائم نے کر دی، جس کی تردید اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے کر دی، جس کی تردید چین نے کر دی، جس کی تردید پاکستان کی کم از کم 30 دوست ممالک نے کر دی. اگر بھارت کے پاس واقعی ثبوت ہے، پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ملک ہے، اگر ایک ملک صرف 3 دنوں میں 70 سے 75 دہشت گردوں کو مشرقی بارڈر پہ ان کو ہلاک کرنے کا ان کو ایک ٹاسک کو سر کرتا ہے، اور ہماری ریاست کے وجود پہ اگر اس طرح کلم کلا حملے ہو رہے ہیں، تو دوسرا ملک جو صرف الزام لگا رہا ہے، جن کو اس قسم کی صورتحال کا کوئی سامنا نہیں ہے، صرف کشمیر میں اپنے مظالم کی وجہ سے وہ پنسا ہوا ہے، اور جہاں جہاں پہ علیحدگی پسندی کی تحریک ہے، وہ چاہے بھارتی پنجاب ہو، وہ آسام ہو، وہ ناگالینڈ ہو، وہ باقی منی پور ہو، وہ تمام چیزیں ان کے اپنے اندرونی مسائل ہے. اگر ثبوت ہے تو سامنے لائے، جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ایک نقطے پہ بات کی کہ آج ہم ناقابل تردید ثبوت جو ہے دنیا کے سامنے اور بھارت کو آئینہ دکھانے کے لیے یہ رکھ رہے ہیں. آج کوئی اور مزید بات چیت نہیں کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے. شاید کل وہ دوبارہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، جو پاکستان کی اپنی ساورنٹی، اپنی سلامتی اور اپنے عوام کی حفاظت کے لیے جو اقدامات اٹھانے جا رہا ہے پاکستان کی ریاست، اس کے بارے میں شاید تفصیل سے پھر بات ہو. لیکن آج کی پریس کانفرنس نے اس بات کو عیاں کر دیا ہے کہ بھارت خود دہشت گرد ملک ہے، بی جے پی خود دہشت گرد تنظیم ہے، آر ایس ایس کا دوسرا نام بی جے پی ہے، اور آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی جو ہے آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ نفرت کی بنیاد پہ ہے. وہ صرف مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے، وہ عیسائیوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ وہاں کے بدھ مت کے پیروکاروں سے نفرت کر رہے ہیں، وہ باقی جو نیچ ذات کے جو ہندو ہے، نچلے ذات کی، ان سے وہ نفرت کر رہے ہیں. تو آج کی پریس کانفرنس جو ہے، اگر اب بھی دنیا اس بات پہ بیدار نہیں ہوتی اور بھارت کی عیاری اور مکاری کو سمجھنے میں اگر ان کو کوئی دقت پیش آتی ہے، تو پھر یہ دنیا کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان نے اپنا کیس واضح طور پر دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے، اور جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اگر پہلگام میں وہ بھارت چاہتا ہے تو ہم تعاون کے لیے تیار ہیں. کہاں ہے لشکر طیبہ؟ ہم نے تو پاکستان میں اس کا کوئی وجود نہیں دیکھا ہے. کہاں ہے ریزسٹنٹ فرنٹ جس سے اس کو نتھی کیا جا رہا ہے؟ ہم نے تو یہ نام بھی آج پہلی دفعہ جو ہے انڈین میڈیا کے ذریعے سنا ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر ان کے پاس ثبوت ہے، جس طرح پاکستان نے ثبوت ان کے سامنے رکھ دیے، عبد المجید کے صورت میں، سکھویندر کے صورت میں، ابھی نندن کے صورت میں، اور اس کے علاوہ کلبھوشن یادو کی صورت میں، تو وہ ہمیں بتائے تو پھر ہم اپنی غلطی تسلیم کر لیں گے. بالکل، بغیر ثبوت کے واویلا کرنا، پروپیگنڈا کرنا، شور مچانا، اس سے حقیقت بدل نہیں جاتی ہے، اور آپ دوسروں پر الزامات اس طرح سے نہیں لگا سکتے ہیں. اور پاکستان جیسے ملک سے خاص طور پر جو اپنا دفاع کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں اس حوالے سے مشہور ہیں، اور جس طرح سے ہم اپنا دفاع کریں گے اور کر رہے ہیں، یہ دنیا میں ایک مثال ہے. ڈاکٹر صاحب، جو آج کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بڑے واضح انداز میں
کیٹیگوریکلی ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، جو آڈیو ویڈیو ثبوت دیے گئے ہیں۔ اس میں ہمیں DGISPR نے بتایا میجر سندیپ ورما نے دہشت گرد مجید کو بارودی مواد کے استعمال کا طریقہ بھی سکھایا۔ پھر وہ جس طرح سے 47 کارروائیاں یہ دہشت گرد مجید جو ہے یہ پاکستان میں کر چکا ہے، اور ابھی جہلم والا جو واقعہ اللہ پاک نے بچایا، جو 25 اپریل میں جب گرفتار ہوا ہے، 25 اپریل کو 1 لاکھ روپے اس کا ایڈوانس یہ وصول کر چکا تھا۔ یہ سارے ایسے ثبوت ہیں کہ جس سے پوری دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے، اور خاص طور پر بھارت کو، کہ اب ان کا پروپیگنڈا نہیں چلنے والا۔ اور جس طرح سے آن لائن ٹریننگ فراہم کی جاتی رہی ہے بھارتی انٹیلیجنس افسر کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے، تو یہ ساری چیزیں اس چیز کو بدل نہیں سکتی کہ بھارت پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، اور یہ اسٹیٹ سپانسرڈ کراس بارڈر ٹیررزم ہے۔ جی آپ نے درست کہا ناہید، دیکھیے اس کو وہ کہتے ہیں دیر آیت درست آیت۔ 1 ہفتے تک ہم نے انتظار کیا کہ آپ نے ایک واقعے کا الزام، اس کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کی جی 1 ہفتہ ہم نے دیا اور انتظار کیا کہ آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے تو وہ لے آئیں۔ صحیح۔ لیکن نیو یارک ٹائم بتا رہا ہے، 100 ملکوں کے سفارتکار بتا رہے ہیں کہ کسی چیز کا کوئی ثبوت انڈیا کے پاس نہیں تھا۔ 1 ہفتے کے بعد پاکستانی فوج کے ISPR کے سربراہ میجر جنرل احمد شریف صاحب جی دنیا کے سامنے آئے اور انہوں نے پوری تفصیل بتا دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ آئس برگ ہے نا، ٹپ آف دا آئس برگ ہے، یہ پوری سچویشن نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں فلاں میجر ہے، فلاں اس کا ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر ہے، فلاں اس کے ایجنٹس ہیں، اس طرح سے اس روٹ پر یہاں وہ موو کرتے رہے ہیں۔ ان کے پاس ID کہاں سے آ رہی تھی، دھماکہ خیز مواد کہاں سے آ رہا تھا، ان کے پاس پیسے کس ذرائع سے آ رہے تھے، وہ کیسے ٹارگٹس کا انتخاب کرتے تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا، وہ ساری چیز دنیا کے سامنے رکھتی ہے۔ اور یہ آئس آف دا ٹپ آف دا آئس برگ، یہ پوری کہانی ہم سامنے لائیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اس سچویشن نے کیا بتایا؟ اس سچویشن نے ہمیں یہ بتایا کہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جو نہ جدید مہذب معاشرے میں رہ سکتا ہے، نہ اسے بات کرنے کی تمیز ہے، نہ بیہیو کرنے کی تمیز ہے، اور نہ وہاں رہنے کی تمیز ہے۔ وہ اپنے مقاصد کے لیے انسانیت کو قربان کر سکتا ہے۔ کیسے؟ یہ آج بتایا ہمارے ISPR کی پریس کانفرنس میں کہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ جگہ رش کی جگہ جیسے بس کا اڈا ہو سکتا ہے جس میں ایک ہی وقت میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، وہاں آپ بلاسٹ کر دیں جا کے، تاکہ دہشت گردی اور نقصان کا دائرہ بڑھ جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں خوف و ہراس پھیلے، اور پھر اس کے نتیجے میں ذرائع ابلاغ پہ اس پہ کوریج ہو، اور تاکہ وہ کوریج پھر مزید خوف و ہراس پھیلانے کا باعث بنے گی۔ تو ایک تو یہ اس کا یعنی یہ چہرہ سامنے لایا گیا کہ بھارت اپنے مقاصد کے لیے، مذموم اور ناپاک مقاصد کے لیے، وہ انسانیت کا یعنی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ کر سکتا ہے۔ اور یہ گواہی ایک تو ہم دے رہے ہیں نا، چلیں ہم ان کے مخالف صحیح، ہم ان کے ستم زدہ صحیح، یہ آواز تو انڈیا کے اندر سے اٹھ رہی ہے۔ کئی خواتین اور کئی لوگ ٹیلی ویژن پہ اپیئر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب BJP کی حکومت ہوتی ہے تو وہاں اس ملک میں یعنی انڈیا میں دہشت گردی شروع بالکل ایسے ہی ہے۔ ایسا کیوں ہے جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو یہ دہشت گردی ہو جاتی ہے؟ ایسا کیوں ہے جب کوئی غیر ملکی اہم شخصیت انڈیا کا دورہ کرتی ہے تو یہ دہشت گردی ہوتی ہے؟ اب یہ تو واضح ہو گیا نا، 36 جو گڑھ پورا تھا جس میں 35 سکھوں یا 28 سکھوں کو ہلاک کیا گیا تھا، اب تو میڈلین البرائٹ نے اپنی کتاب دی مائٹی اینڈ دی آل مائٹی میں یہ لکھ دیا کہ یہ تو واقعہ خود را نے کیا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ کیا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو ملائن کرنا چاہیں، دشمن کو زیر بار لانا چاہیں تو آپ اس طرح کے کام کریں۔ اب میں آپ سے ایک اور چھوٹی سی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ انتخاب کیوں کیا گیا پاکستان کا
کہ پاکستان کو ٹارگٹ کیا جائے. ایک بہت برا وقت گزرنے کے بعد پاکستان کی معیشت اپنے قدموں پہ کھڑی ہونی شروع ہوئی. چند دن پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ معیشت سسٹین نہیں کر سکتی, یہ ڈیفالٹ کر جائے گی وغیرہ وغیرہ. لیکن اس وقت آپ کے 35 ارب ڈالر یا اس سے زائد کے آپ کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر جمع ہو چکے ہیں. آپ کے ہاں مہنگائی کی شرح 0.7% پہ گزشتہ 60 سال میں سب سے کم ہو گئی ہے. ایسے ہی. اچھا, اس کے علاوہ آپ ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اس وقت یہ تاریخی حقیقت ہے کہ سینٹرل ایشیا سے لے کے ترکی تک اور پھر چائنا اور یہ جو سارا BRI کا روٹ ہے, اس سارے معاملے پر کام ہو رہا ہے. یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ خطے کے استحکام کے لیے, خطے کی خوشحالی کے لیے اور ترقی کے لیے. اور obviously آپ اس کو ہضم نہیں کر پا رہے. اور اسی مرحلے پر اس نے اٹیک کرنا مناسب سمجھا تاکہ پاکستان پہ پابندیاں لگیں اور فلاں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام کر کے اور اس کے جب ثبوت سامنے آ گئے کہ انڈیا کے خود اندر سے یہ گواہی مل گئی کہ انہوں نے خود کیا ہے, تو پابندیوں کا حقدار انڈیا ہو گیا ہے اور اس کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پر پوری دنیا کو ایک موٹو بنا لینا چاہیے اور ایک نعرہ اختیار کر لینا چاہیے کہ کرش انڈیا جو انسانیت کا دشمن ہے. کرش انڈیا. ٹھیک ہے. اچھا شنیلا, آج جو DGISPR کی جو پریس بریفنگ یقیناً نو ڈاؤٹ ان اٹ بہت اہم پریس بریفنگ ہے, جس میں سب چیزیں بڑے انہیں کھل کے بتائی ہیں, اس کی نوعیت اور تفصیلات بہت اہم ہے. اس پر بھی میں چاہوں گی اپنی رائے دیں. یہ کتنا اسٹرانگ میسج ہے انڈیا کے لیے. ہمارے پاس ثبوت ہیں, ہم پیش کر رہے ہیں, ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ آئیں, آپ پیش کریں, بتائیں دنیا کو کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے. آپ اسلحہ جو ہے بارود پاکستان میں بھیج رہے ہیں, یہ کھلی ریاستی دہشت گردی ہے اور ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں. بہت شکریہ ناہید. بات یہ ناہید کہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی کروائی جا رہی ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے, سپانسرڈ ہے, اور بڑی دفعہ پاکستان نے ہر فورم کے اوپر اٹھایا ہے. اس کے علاوہ افغانستان کی سائڈ سے بھی جو دہشت گرد آ رہے ہیں, ابھی یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو فتنہ جو خوارج اتنی بڑی تعداد میں وہاں سے نکل رہے ہیں, ان کو کون منور کر رہا ہے, ان کو کون بھیج رہا پاکستان کی طرف؟ صرف پاکستانی فوج کو انوالو کرنے کے لیے, پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے, اس کو انڈیا جو اسپانسر کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب ثبوت ہوتے ہیں تو وہ ساری دنیا کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں. آپ نے 100 سفارتکاروں کو بلا دیا, ان کو بلا کے آپ نے بریفنگ دے دی, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہر لیڈر کے حصے کے کچھ بیوقوف تو پیدا ہو گئے ہوتے ہیں. جیسے مودی کے حصے کے بھی کچھ بیوقوف پیدا ہوئے میں انڈیا میں, وہ ان کو تو بیوقوف بنا دیتا ہے. سب کو نہیں بنا سکتے, سب کو نہیں بنا, جی, تو ان کو بیوقوف بنا دے. لیکن جو سفارتکار ہوتے ہیں نا, ان کے پاس عقل ہوتی ہے, ان کے پاس سمجھ بوجھ ہوتی ہے. جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ خود اینالائز کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہمیں ایک گھٹیا سا سکرپٹ سنایا جا رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک اگر دنیا دہشت گردی کی مذمت کر رہی ہے, اور وہ یہ سب کر رہے ہیں, ہم نے بھی کی ہے اس دہشت گردی کی مذمت, لیکن کوئی بھی بندہ ان کی نیریٹو کو بائی نہیں کر رہا, ان کا نیریٹو کہیں پہ بک نہیں رہا. آپ یہ دیکھیں کہ 9 مئی کو IMF کا ایگزیکٹو بورڈ بیٹھ رہا ہے اور اس کے ایجنڈے میں پاکستان کو جو قرضہ دینا ہے وہ شامل ہے. یعنی کہ دنیا ان کے اس نظریے کو نہیں مان رہی کہ پاکستان دہشت گردی کا سطح ہے. جو آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں اور جس طرح سے آپ نے میڈیا میں تو وار کر دی نا, ان کا وہاں تو جنگ شروع ہو چکی ہے, میڈیا کے اندر ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا. اور اسی وجہ سے یہ پاکستان کا میڈیا نہیں برداشت کر پا رہے, پابندیاں لگا دی. اپنے ملک کے اندر انہوں نے یوٹیوب چینل, جو ہمارے میڈیا کے چینلز ہیں, ہمارے کچھ یوٹیوبرز, ان کے اوپر پابندی لگا دی تاکہ ان کے لوگ دوسری سائٹ کی سچائی نہ سن سکے. یہ انفارمیشن کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تاکہ جو ہم پروپیگنڈا دے رہے ہیں, جو ہم پروپیگنڈا لوگوں کو سنا رہے ہیں, صرف وہی لوگوں کے سامنے اس حد تک انڈیا ڈر چکا ہوا ہے. اگر آپ سچے ہیں, آپ کے پاس ثبوت ہے, تو آپ انفارمیشن کو کیوں روک رہے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے کہ آپ تو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کو کھولیں تاکہ لوگ کاؤنٹر کر سکیں, اور آپ کے لوگوں کے پاس اگر ثبوت ہے یا وہ آپ کے بیانیے کو خرید سکیں تو وہ ان کو کاؤنٹر کر سکیں. لیکن الٹا ہو رہا ہے. ان کی اگر آپ یوٹیوب پہ چینلز کے اوپر جائیں تو جو ہمارے صحافی یا ہمارے تجزیہ کار جا رہے ہیں, وہ جو نیریٹو دے رہے ہیں ان کے لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں. اور وہاں پہ جو سین وائسز ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے. اور ہر دفعہ بی جے پی کے دور کے اندر یہی کچھ ہی ہوتا ہے, کیونکہ بی جے پی, RSS, ہندوتوا, ان کا کام ہے یہی دہشت گردی کرنا. اور یہ دنیا بھی اسے سرٹیفائیڈ ایک دہشت گرد ملک قرار دے دے گا. جب کینیڈا آپ کو کہتا ہے آپ دہشت گردی کرتے, جب امریکہ کے اندر کہا جا رہا ہے, جب انگلینڈ کے اندر آپ یہ کاروائی کریں,
آپ کے اندر جو سکھ لیڈران ہیں وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. 27 کے قریب تحریکیں وہاں پہ آزادی کی چل رہی ہیں. یہ اسی وجہ سے کہ آپ وہاں پہ اقلیتوں کو دبا رہے ہیں. آپ دہشت گردی کر کے منی پور سے, آسام سے, اور جو لوگ آپ سکھوں کے ساتھ کر رہے ہیں اسے نظر ہٹانا چاہ رہے ہیں. لیکن دنیا بیوقوف نہیں ہے, دنیا سمجھ رہی ہے, آپ کی اپنی عوام سمجھ رہی ہے. سو یہ جو دھمکیاں دیں گے یا ون سائیڈڈ بیانیاں چلائیں گے, اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. آج اپنا مقدمہ پاکستان نے دنیا کے سامنے رکھ رہی ہے. اب جو کچھ آج کہا گیا ہے یہ ساری دنیا کے نیوز چینل کے اوپر چلے گا. اور انڈیا کو تو یہ بھی پرابلم چل رہا ہے کہ جو دنیا ہے وہ ان کے نیریٹو کو نہیں لے رہی. ان کے نیوز چینل کے اندر پہلی خبر ان کی نہیں بن رہی ہیڈ لائن, جس کے اوپر بھی انڈین صحافیوں کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, دوسرے ملکوں کے جو چینل ہیں وہ ہمیں سیریس کیوں نہیں لے رہے, ہماری اس خبر کو پہلی کیوں نہیں رکھا جا رہا. اس لیے کہ آپ کی چیز میں سچائی نہیں ہے. آج ایک وہاں کے سرونگ جنرل نے بھی یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے اندر سے حملہ نہیں ہوا, یہ انڈیا کے اندر سے ہوا ہے. تو ان کے جو وزیر دفاع اس نے فوراً اس کو نیو دلی بلا لیا ہے. کس لیے بلا لیا کہ بھئی ہم تو جھوٹ بیچ رہے ہیں, تم کیوں سچ بتانے کے لیے آ گئے ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ہمایوں صاحب, ایک تو اوورآل جو پریس بریفنگ ہے یقیناً اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ اپنی رائے ہمیں دیں. کتنا مضبوط کیس پاکستان کا ہو گیا ہے اس پریس بریفنگ کے بعد, جب آپ سب کچھ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ بڑے واضح انداز میں بتا رہے ہیں. پھر انڈیا جو ہے وہ بارود فراہم کر رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے. پھر جو پیسے اس کا ذکر کیا گیا ہے آڈیوز میں, جس طرح سے پورا ایک نیکسس ہمیں نظر آتا ہے, کیسے آن لائن ٹریننگ کی جا رہی ہے, انہیں طریقہ بتایا جا رہا ہے, پیسے دیے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسی ثبوت ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہیں تو پھر آپ ثابت کریں. جی تھینک یو. نہیں, بیسکلی تو اگر آپ دیکھیں پاکستان کا جو موقف پچھلے چند سالوں سے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں, یو این کے اندر, یو این سیکورٹی کونسل کی مختلف جو ہماری کمیٹیز ہیں اس کے اندر, اس کو آج کی جو پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی, اس سے اور اس سے پہلے جو ہم ڈپلومیٹکلی اپنی دنیا کے مختلف دوستوں سے اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جب ان کے ساتھ ہم انگیج کر رہے تھے, تو یہ چیز واضح ہو گئی تھی کہ جو الزام باقی دنیا کی طرف سے بھی تھا اور ہم بھی کہتے تھے کہ انڈیا اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کے اندر انوالو ہے, وہ اس کی اب بتدریج مختلف مثالیں ہمیں ملنا شروع ہو گئی. آپ 2019 کا ذکر کیا رشید صاحب نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی پلوامہ کا. ان کے سٹنگ گورنر جو اس وقت کے تھے ستیہ پال سنگھ جو ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو دیا کچھ عرصہ پہلے جو بڑا مشہور ہوا دا وائر کو, کرن تھاپر کو. اس میں انہوں نے اس انٹرویو کے اندر خود کا ایک سٹنگ, جو اس وقت وہ خیر گوا کے گورنر تھے لیکن جس وقت یہ واقعہ ہوا 2019 میں 14 فروری کو, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے فوراً بعد جو ہے پرائم منسٹر کو فون کیا, اس کے بعد جو ہے راجناتھ سنگھ جو ان کے ہوم منسٹر تھے اس وقت کے, اجیت دوول جن کا بھی ذکر کر رہے تھے, وہ ان کے کلاس فیلو, تو انہوں نے کہا, میں نے کہا, تو انہوں نے کہا آپ چپ کر جائیں اس کے اوپر, ہم نے اس کے اوپر پاکستان کو الزام دینا ہے, اس لیے آپ خاموش نہیں, کیونکہ الیکٹورل وکٹری کے لیے کے مطابق چلنا ہے. اچھا, اس کے بعد ابھی جو شنیلا نے ذکر کیا, آپ وہ جو 5 آئیز ہیں, دنیا کی 5 بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں, یو ایس ہے, یو کے ہے, کینیڈا ہے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ ہے, ان کی ایک پوری لسٹ ہے جس میں انہوں نے ایلیگیشنز لگائے ہیں. ایف بی آئی نے جو ہے انڈیا کے اوپر ایلیگیشن لگائے ہیں, کینیڈین پرائم منسٹر نے تو اوپنلی سب کے سامنے کہا, یو کے کی جو ہے نا گارڈین فائنینشیل ٹائم کے اندر, چونکہ یو کے نے کچھ ان کے تعلقات اور اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کھل گئی, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, سب نے بارہا یہ کہا کہ انڈیا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, اپنے سورسز, ڈپلومیٹس ان کے انوالو ہیں, ان کے بہت سارے ڈپلومیٹس کو مختلف جگہوں سے نکال دیا. قطر کے اندر جب ان کے جو ہے نا 10-12 ڈپلومیٹس کو نکالا گیا, ان کی کورٹ کے اوپر تھا, اور پھر بعد میں پرائم منسٹر مودی جی کی انٹرونشن کی وجہ سے ان کے اوپر وہ چارجز نہیں آئے, لیکن ان کو نکال دیا گیا. تو دنیا کے سامنے تو یہ چیز بالکل واضح ہے کہ اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کس نے کیا. پلوامہ کے بعد اور جو موجودہ واقعہ ہے, اس پہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا سب سے پہلے سٹانس آیا کہ ہم ان جو 26 بے گناہ جو شہری ہیں ہم کنڈیم کرتے ہیں. چائنیز فارن منسٹر وانگ یی نے جو ہے نا, جب اسحاق ڈار کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی, اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن, جو کہ پاکستان کہہ رہا ہے. آپ 7 دن ہو گئے,
कभी पानी बंद कर दो, कभी बिजली बंद कर दो, मतलब ये इस किस्म की जो है ना रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स को ये गवारा नहीं करता कि ऐसी हरकतें करें। लेकिन अब चूंकि उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबल हो तो ना, अनफॉर्चुनेटली हम तो समझते हैं कि जो 1.4 बिलियन की आबादी वाला मुल्क है उसको कुछ रिस्पॉन्सिबल हरकत करनी चाहिए, तवक्को रखते हैं, हाँ। लेकिन वहां की लीडरशिप जो है उनकी अपनी आवाम के अंदर से भी, अगर आपने मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज सुने मीडिया के, तो कह रहे हैं कि ये जो है ना गीदड़ बकरियां बंद करें, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, आधे घंटे के बाद जो है ना FIR करती है और उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। तो इट अब शोज उनकी आवाम तो समझ गई है ना, जिस तरह हम समझते हैं दुनिया समझ गई है। ऐसा ड्रामा है, अब उनकी आवाम भी जो है वो समझती है कि इस वक्त हालात क्या हैं और ये इंडिया कर क्या रहा है। सारी दुनिया इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही है। अब जितने भी आप ड्रामे कर लें, जितने भी आप स्क्रिप्ट दुनिया के सामने ले आएं, जब आपके पास सबूत नहीं है आप कोई भी चीज़ साबित नहीं कर सकेंगे। अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, डिस्कशन का सिलसिला हमारा टू द शो। और नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं इंडिया की गीदड़ भपकियों के हवाले से, और जिस किस्म के ड्रामे और घिर से पीटे स्क्रिप्ट को लेकर दोबारा एक मरतबा फिर इंडिया इस वक्त सरगर्म है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और जो हरकतें की जा रही हैं, अब यकीनन पाकिस्तानियों के लिए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उनके अपने अवाम भी जो हैं वो इस प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर रहे हैं। इसके हवाले से डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन साफ़ी साहब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, DGISPR ने जो सारे सबूत पेश किए हैं, उन्होंने अवाम को जिस तरह से इंगेज किया है, उन्हें बताया है तमाम तर चीज़ों के हवाले से, एक तो ये मैं चाहूँगी कि ओवरऑल जब हम बात करते हैं इंटरनेशनली तो इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान हमेशा सबूत पेश करता है और एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने सबूत पेश किए हैं, और क्या इस किस्म की चीज़ें और भी आ सकती हैं मंजर आम पर? नाहिद, अगर एक जुमले में मैं कहूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या रहा, तो इसका नतीजा मेरी नज़र में भारत के जो इल्ज़ामात का तूफ़ान था वो सबूतों और हक़ाइक़ के चट्टान से टकरा के पाश पाश हो चुका है। अब ये आलमी ज़मीर और आलमी इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो किस तरीक़े से भारत की इस कुली बदमाशी को, इस कुली दहशतगर्दी को, इस स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को किस तरीक़े से डील करती है। भले भारत जो है वो इस खित्ते का एक अहम इक़्तिसादी क़ुव्वत हो, आबादी के लिहाज से वो एक बड़ा मुल्क ज़रूर हो, लेकिन क्या हम इसकी कीमत, हम पाकिस्तानी इसकी कीमत हम क्यों अदा करें? अगर भारत आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है तो इसका ये मतलब है कि उनका एक सर्विंग मेजर पाकिस्तान में आके ये दावा करे कि बलूचिस्तान से लेकर जहलम तक और पंजाब तक और कराची तक वो दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहे हैं, और कोई एक दिन के लिए नहीं कर रहा, बल्कि बड़े फ़ख्र से वो कह रहे हैं कि वो बहुत तवील मुद्दती मंसूबे के तहत यहाँ पे आया हुआ है। क्या ये इसका ये हम जवाब पेश करें भारत, या उनको ये हम ये कवर दे दे कि अब्दुल मजीद जैसे दर्दी के गद्दार दहशतगर्द अगर उनके काम आ रहे हैं तो क्या उनसे काम लेके पाकिस्तान की सरजमीन को नुकसान पहुंचाने का कोई इखलाकी जवाब भारत के पास मौजूद है? तो जो आपका सवाल है, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये DGISPR ने भारतीय ड्रोन के पुर्जों में उनके इल्ज़ामात को और भारतीय बारूद के बैगों में उन तमाम इल्ज़ामात को उड़ा के रख दिया है। अब भारत के पास अगर कोई इखलाकी जवाब, अगर कोई इखलाकी कोई उनके पास कोई सोर्स और या उनको कोई हिम्मत हो तो वो बताए कि पहलगाम में जिस तरह हमने नाम बता दिए, 3 नाम आज सबूतों के साथ, उनके ऑडियो मैसेजेस, उनके जो बाकी सारी जो उनकी फराम करदा जो रकूमात है, जो उनकी फराम करदा ड्रोन है, जो उनके फराम करदा HR है, उनके साथ ही हमने दुनिया को बता दिया, भारत को भी आईना दिखा दिया। तो वो भी बताए कि पहलगाम में हमने क्या किया है। भाई 200 किलोमीटर अंदर जाके कौन इतनी बड़ी दहशतगर्दी कर सकता है? और अगर कोई कर भी जाए, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, तो फिर आपकी इतनी बड़ी फौजी कुव्वत होने के दावे फिर क्या है? फिर आप किस बात पे इतरा रहे हैं? आपकी आबादी बड़ी होगी, आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, आपकी बड़ी फौज का जो है वो बांडा जो है बीच चौराहे फूट चुका है। ये तमाम चीज़ें जो है मेरी नज़र में भारत के लिए हिज़मियत का पेश खेमा साबित हो रहा है।
اور بھارت کو چاہیے کہ اب بھی کچھ زیادہ نہیں بگڑا ہے، گوچہ انہوں نے پاکستان کو ایسے نقصانات پہنچائے ہیں بلوچستان سے لے کر کراچی تک اور تورخم سے لے کر چترال تک ہر جگہ پہ بھارتی دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے۔ میں ایک بات اس پہ ایڈ کرتا جاؤں، دیکھیں افغانستان کے سرزمین کو آپ پراکسی کا میدان بنا رہے ہوں، جیسے ہی آپ نے پہلگام کا ڈرامہ رچایا، آپ کا جو ہے ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ افغانستان پہنچ گیا ہے اور ان کے پہنچتے ہی سینکڑوں کی تعداد میں دہشت گرد پاکستان پہ حلہ بولتے ہیں۔ کیا اتفاق ہے؟ یہ اتفاقات نہیں ہے، یہ ان کی دہشت گردی کی پلاننگ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی سیکیورٹی فورسز عطا فرمائی ہے جو نہ صرف روایتی جنگ میں دشمن کے دان کٹے کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں بلکہ پراکسی کے میدان میں، اور جس طریقے سے بھارت پاکستان کی سرزمین افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے ہمارے اپنوں پہ کے ذریعے ہم پہ حملہ آور ہوتے، ان کا تدارک بھی جانتے ہیں۔ تو بھارت کو ہر میدان میں شکست ہو چکی ہے، بلا ہی ان کا اس میں ہے، اس خطے کا بلا اس میں ہے کہ مودی جو ہے اپنی ضد سے باز آئے اور آر ایس ایس کا ایجنڈا اگر وہ کسی اور طریقے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ضرور بڑھائے، لیکن پاکستان کے گریبان سے ہاتھ وہ نکالے، ورنہ اس کو بہت سخت نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، جو پاکستان کی اس سارے ایپیسوڈ میں حکمت عملی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ میں یہ چاہوں گی کہ ذرا آپ اس پر بات کریں کہ آج جو پریس بریفنگ ہوئی، سب ثبوت پیش کر دیے گئے، سب کے سامنے سب چیزیں آ گئیں کہ حقیقت کیا ہے اور پاکستان پر صرف الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو سفارتکاری کی جا رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو جس طرح سے انگیج کیا جا رہا ہے، انہیں حقیقت بتائی جا رہی ہے ہماری حکومت کی جانب سے، وہ بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے۔ ابھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، بڑا زبردست انہوں نے میسج دیا ہے کہ ہم پہل نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی پہل کرے گا تو اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی آ کے آپ کی سرزمین پہ دہشت گردی بھی کرے اور آپ کو جارحیت کا نشانہ بھی بنائے اور اسے جواب نہ ملے، اور اس فوج سے نہ ملے جسے ابھی حال ہی میں جو ایک سرٹیفکیٹ ملا دنیا کی بہترین پروفیشنل فوج کا، جو کوئی کانٹیسٹ ہوا برطانیہ میں۔ اسی طرح ہماری فضائیہ دنیا کی 5-4 بڑی اور ایفیشنٹ فضائیہ میں سے ایسی نیوی، اور ٹھیک ہے ہماری فضائیہ بھی شاندار، ہماری نیوی بھی شاندار، لیکن یہ جو 25 کروڑ ہیں، آپ ان کا جگرا تو دیکھیں کہ آپ گالیوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، ہم پہ الزامات لگا رہے ہیں اور ہم انہیں ٹھٹے میں اڑا رہے ہیں۔ یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمیں اپنی صداقت پہ پورا اعتماد ہے، اور اگر ہمیں اپنی صداقت پر اعتماد ہے تو پھر ہمیں یہ بھی اعتماد ہے کہ ہم جب کسی جارحیت کا سامنا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر جارحیت کو پاؤں ٹکانے کی جگہ ملے گی نہیں، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انڈیا نے جب بھی کبھی یہ کام کرنے کی کوشش کی اس نے منہ کی کھائی۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ دوسرا راستہ اختیار کرے، مثلا ٹیررزم کا، مثلا مکتی بانی کے ذریعے ٹیررزم کا، جو اس نے ایک پورا قتل و خون ریزی کا ایک بازار گرم کیا مشرقی پاکستان میں، اور پھر ایک پوری تاریخ رقم کی۔ نیپال میں یہی کام کیا گیا، سری لنکا میں یہی کام کیا گیا، اس وقت پاکستان میں یہی کام ہو رہا ہے۔ تو یہ بھارت کا سٹائل یہ ہے، وہ ایک مرد میدان کی طرح کبھی سامنے سے وار نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ یہی راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے جواب میں ہمیں اپنا یعنی جو ہمارے اخلاقی قدریں ہیں اور جو ہماری جو بہادری ہمیں سبق دیتی ہے اس کے مطابق ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ایک آدھ بات یہ کہ اس ملک کا پرابلم کیا ہے، یہ ملک نہ اسے اپنی زبان کا پاس ہے۔ مثلا آپ نے 1948 میں اقوام متحدہ میں زبان دی کہ کشمیر میں وہ استصواب رائے کرایا جائے گا، تاکہ یہ طے ہو جائے کہ یہ لوگوں کو جو جہاں اپنی مرضی کے مطابق کشمیر کے عوام جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ پھر آپ نے 1960 میں کراچی میں بیٹھ کر ایک معاہدہ کیا، انڈس واٹر ٹریٹی، اور اس کے تحت پانی کی تقسیم پرامن طریقے سے ہوگی، دنیا نے اس کی تعریف کی۔ لیکن آج آپ اس سے پھرنا چاہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کے یہاں نہ وعدے کا کوئی پاس ہے،
نہ آپ کے یہاں کسی معاہدے کا پاس ہے، نہ آپ کے یہاں کوئی لڑائی کی اخلاقیات ہیں، نہ آپ کے یہاں دوستی کی ٹھیک ہے، اخلاقیات ہیں. ہاں. آپ دراصل اس انسانیت کے چہرے پر ایک دھبا ہیں، ٹھیک ہے. اور اس دھبے کو مٹا ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے شنیلا، ایک بڑی اہم چیز ہے، جب ہم طرف کی پبلک کو دیکھتے ہیں، ہماری جو پاکستان کی عوام ہے وہ اپنے آرمی چیف کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کی آواز پر لبیک کے منتظر ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کو پہلے اپنے عوام سے نمٹنا ہوگا. جنگیں ایسے نہیں لڑی جاتی، جنگیں جو ہیں اس میں عوامی حمایت آپ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اور دوسری طرف اگر ہم انڈیا کی عوام کا جو ان کی رائے دیکھیں تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جدید اسلحے سے لیس اگر دہشت گرد آ گئے، پہلگام پہنچ گئے، تو آپ کی فوج کہاں تھی؟ یہ اب اس وقت مودی صاحب جواب دیں کہ آپ کی جو 9 لاکھ سے زائد فوج وہاں پر ڈپیوٹ ہے وہ وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ آپ کی انٹیلیجنس کہاں تھی؟ اور آپ دعوے کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کو ختم کر دیں گے، لیکن آپ اس وقت اپنی عوام کو جواب دیں ہیں کہ کس طرح سے آپ جنگ کر سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے ناہید کہ جب ہم کسی دہشت گرد کو پکڑتے ہیں، ہم سارے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو جو انڈیا ہے وہ اپنے آپ کو کہہ تو رہا ہے کہ ہم بہت بڑی ایک سیکورٹی سٹیٹ ہے، بڑا اسلحہ انہوں نے لیا ہوا ہے، 1.4 ارب ان کی آبادی ہے، لیکن ان کی عوام پھر سوال تو کرے گی کہ 9 لاکھ آپ فوجی لا کے بھی اگر آپ چند دہشت گردوں کو روک نہیں سکتے تو بھارت کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں ہماری جو حکومت ہے یا ہماری جو عوام ہے وہ ایک رسپانسبلٹی کا دے رہی ہے، مظاہرہ کر رہی ہے. ہم کسی جنگی جنون میں مبتلا نہیں ہیں، لیکن ہم کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ان کا تو میڈیا بھی لڑ رہا ہے وہاں پہ، وہ بٹھا کے ہمارے اینالسٹ کو ان کے ساتھ لڑائیاں کر رہا ہوتا ہے. جنگی جنون میں وہ لوگ مبتلا ہے، بھارت ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، اور ان کو لگ یہ رہا ہے کہ جیسے پاکستانی جو ہیں وہ راشن کی لائنوں میں لگ گئے ہیں، پاکستانی تھر تھر کانپ رہے ہیں، پاکستانی بنکر میں گھس کے بیٹھ رہے ہیں. آپ نہیں رہے نارمل ہے، پاکستانی بالکل زیادہ نہیں ہے، پاکستان میں ہر چیز نارمل ہے. آپ یہ دیکھ لیں پاکستانی اپنی ساری روزمرہ زندگی کی جو ہے نا اسی طرح گزارے جیسے پہلے تھی، بلکہ جس طرح میمز یہاں پہ بن رہی ہیں، ہم نے تو ان کے نیریٹو کو اڑا کے رکھ دیا، جو انہوں نے ایک بھونڈا نیریٹو بنایا تھا. انڈیا کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. اب ان کی اپنی عوام سوال کریے، اپنی عوام کو جواب دے. پہلے اگر آپ ان دہشت گردوں کو نہیں روک سکتے نا 9 لاکھ فوج لے کے، تو آپ پاکستان کا مقابلہ کرنے کا نہیں کر سکتے. اتنی ہمت ہی نہیں ہے، سکت ہی نہیں ہے. 1 منٹ ہے ہمایوں سے. بغیر ثبوتوں کے آپ اپنی عوام کو کس طرح سے مطمئن کریں گے؟ دنیا کو کیسے مطمئن کریں گے؟ دیکھیں دنیا تو آلریڈی مطمئن ہو چکی ہے کہ جو انڈیا کی انوالومنٹ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم میں مختلف جگہوں پہ پاکستان کے علاوہ خطے کے اندر اور دنیا کے اندر ان کی جو انوالومنٹ ہے اس کے اوپر تو میرا خیال ہے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا بول رہی ہے. سیکنڈ، اس وقت جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں، جس طرح ہمارے وزیر خارجہ کا آپ نے ذکر کیا، یو کے، چائنا، سعودی عربیہ، ترکی، قطر، بحرین اور آذربائیجان، مختلف ممالک میں ان کی جو گفتگو ہوئی، تمام جو بڑے ان کے فارن منسٹرز کے ساتھ ہوئی، وہ آن بورڈ ہیں اس کے اوپر کہ پاکستان نے ایک بڑا میچور اور رسپانسبل جو ہے رسپانس دیا. پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا اور کہا کہ اس کی امپارشل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. چائنیز فارن منسٹر کا ہم پروگرام کے بریک میں بھی ذکر کر رہے تھے، یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیجیٹیمیٹ سیکیورٹی کنسرنز کو جانتے ہیں اور اس کی ایک امپارشل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کی ایئر فورس کو PL-15 میزائل کا دینا پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کرتا ہے. دوسری طرف انڈیا کو جو بہت بڑا وہ تھا کہ ہمیں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ کریں گے، انہوں نے کہا کہ دونوں دوست نے اپنے معاملات خود طے کرنے اور یہ کرتے ہیں. 1000 سال پرانا یہ مسئلہ ہے، 15 کا ایک سٹائل ہے. اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ویٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان ایک بڑی رسپانسبل، اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس نے بھی ثبوت ٹیبل پہ رکھ دیے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور ثبوت پاکستان کی طرف سے سامنے آئیں گے اور ہمارا معاملہ دنیا کے سامنے ہوگا کہ ہم اس کو کس طرح پلیڈ کر رہے ہیں. میرے جو چاروں پینلسٹ میرے ساتھ موجود تھے، آپ چاروں کا بہت ہمیں وقت دینے کے لیے. اور ناظرین، بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کے الزامات لگتے رہیں، گیدڑ بھپکیاں ہم سنتے رہتے ہیں، پاکستانی عادی ہو گئے ہیں، ہم اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں. پاکستان ڈرنے والا نہیں ہے. اگر آپ پہل کریں گے تو پھر اس کا منہ توڑ جواب بھی دیا جائے گا. لیکن پاکستان امن پسند ملک ہے، ہم امن کے خواہاں ہیں. اس کے